نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل آیا مقدسہ نمبر 110 سجدہ یہاں ختم ہو رہا نا، بنی اسرائیل کا سجدہ، سجدے سے اگلی صورت یہ ہے جو اپنا اگلی آیا مقدسہ یہ ہے سورت بنی اسرائیل آیا مقدسہ نمبر 110 سجدے سے اگلی آیا مقدسہ، یعنی رکوع ختم ہو رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ آپ آیت پاک یہ آیت سیکنڈ لاسٹ ہے، آخر میں ایک آیا مقدسہ یہ ہے، سورت ختم ہو رہی ہے آخر میں ایک آیا مقدسہ اس سے پہلی یعنی سیکنڈ لاسٹ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا قل کہہ دو محبوب، قل کہہ دو محبوب ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو تم اللہ کے نام سے، او ادعوا الرحمن یا رحمان کے نام سے، یا اس کے اور بہت سے نام ہیں، ان ناموں سے کسی بھی خوبصورت نام سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے جتنے نام ہیں کہ جس نام سے چاہو اللہ کا ذکر کرو۔ ایامن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، خاص اسی کے نام ہیں سونے اچھے خوبصورت، بس جس نام سے چاہو تم اللہ کو یاد کرو۔ اگلا لفظ ہے جس سے احمدی سا جہل اجاڈ پرلے درجے کا جاہل وہ ترجمہ کر رہا ہے، احمد رضا خان بریلوی کا بھی ترجمہ پڑھا، اردو صحیح پڑھنا نہ آیا، مدودی صاحب کا بھی ترجمہ ان کا نام بھی صحیح نہ آیا، عبدالعالی مدودی ہے، ابو العالی مدودی، عبدالعالی مدودی پڑھ رہا تھا کیونکہ پڑھنا جو نہیں آتا نا، واو کو دال بنا دیا۔ چلو یہ علمی حیثیت ہے آج کل لعنتی نبیوں کی۔ حفیظ احمد جلندری کا نا کیا ان کا نام ہے، فتح محمد جلندری کا ترجمہ وہ پڑھ رہا تھا۔ اب ان تینوں کے تراجم پڑھ کے نا تو کیا ثبوت پیش کر رہا ہے، اس گدھے کے بچوں کو نہیں پتا کہ جب یسالونا کا آئے
اس یسألونا کا سے مراد تو کہتا ہے میں ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں ہوں. یسألونا کا نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا نا، یسألونا کا ایان مرساہا، محبوب قیامت کب آئے گی؟ تو یہ اس نے بنا لیا، ترجمہ بنا لیا قرآن پاک کا، الٹ بنا لیا کہ یہ مولواٹوں سے پوچھتے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھتے. حالانکہ قیامت کا اپنا علم تو میں جانتا ہوں. وہاں اللہ کے نبی سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتاؤ کہ قیامت کب برپا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن میں بیان کیا، یسألونک، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں ایان مرساہا، قیامت کب برپا ہوگی، وہ ساتھ کب قائم ہوگی. اپنے آپ کو یہ ساتھ کا بڑا حامی سمجھتا ہے کہ میرے بعد ساتھ ہی تو آنی ہے، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. جہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ یہ لفظ ہے نا یہاں بِصَلَاتِکَ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ، یہ کا وہی یسألونک والا کا ہے. یسألونک بِصَلَاتِکَ. اب وہاں تو بنا بیٹھا تھا خود کہ یسألونک سے مراد میں ہوں. اب بِصَلَاتِکَ جب آیا تو اس سے مراد مسلمان ہو گئے. یہ ہے اس کا علم، گدھے کے بچے کا یہ ہے علم. یہ ہے علم ٹھاٹھے مار رہا کہ یسألونک کا جب لفظ آیا تو تم لوگ ملوٹوں سے پوچھتے ہو، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ قیامت کا علم ہمارے پاس ہے. وہاں ایسے تڑپا تھا جیسے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ کسائی بکری کو جب ذبح کرنے لگتا تو وہ کہتی باں، تو وہاں کہتا ہے یسألونک، ایسے کہ مجھے تاکہ میری نبوت کو لوگ مانے. یسألونک تو یہ ہے بِصَلَاتِکَ. آپ ادھر بھی آنا، یا مولوی مسلمان کیسے آ گئے؟ مسلمانوں کا ذکر ہی نہیں. اس حدیث پاک میں نا اس آیا مقدسہ میں اللہ نے مسلمانوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا. آپ کے ذہن میں بھول بھری نہ آئے، میں آپ کو وضاحت کر دوں. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو معراج مکے میں ہی ہوئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ اسی صورت کی پہلی آیہ مقدسہ ہے. یہ ہے 110 آیہ مقدسہ، اور سبحان الذی اسری بعبدہ پہلی آیہ مقدسہ ہے، پہلی. اب پہلی سے چل کر 10 تک آ گیا، لیکن پتہ نہیں صورت کہاں کی ہے، اس کا مراد کیا ہے، اس کا اپنا آقا علیہ السلام کا اس میں فرمانا کیا حکمت عملی رکھتا ہے. اللہ نے جو فرمایا قل، کہہ دو محبوب. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی علیہ السلام سے، محبوب مسلمان نہیں، یہاں مسلمان شامل ہی نہیں، اس آیا مقدسہ میں مسلمان شامل نہیں ہے. یہ مکے کی نماز ہے جو نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پڑھتے تھے یا گھر میں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ صورت اتاری، اس میں یہ حکم ہوا مکے میں، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ، اے میرے محبوب آواز کو بلند نہ کر نماز پڑھتے ہوئے. آواز کو بلند نہ کر نماز پڑھتے ہوئے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ، نماز پڑھتے ہوئے آواز کو بلند نہ کر. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی
زیادہ ایستا پڑھ، ایستا رکھ، وابتغی بین ذالک سبیلا، مگر درمیانی آواز سے نماز ادا فرما۔ اب صرف نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا، صرف نبی علیہ السلام کو فرمایا بھی کہاں ہے؟ مکے میں، مکے میں۔ اب جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے تو نماز کا طریقہ بدل گیا، نماز فرض ہوگی، پہلے نماز نفل تھی، کوئی مسلمان پڑھتا تھا کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب مکے سے ہجرت فرما کر نبی علیہ السلام مدینے تشریف لائے تو نمازیں فرض ہو گئیں، نمازیں فرض ہوں گی 5، ان کے اوقات بھی بتا دیے گئے۔ اب بات بڑی مزے کی ہے، سننے والوں کے لیے بہت پیاری بات ہے۔ اب میں وہ بات کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ نماز کا اب لطف اور ہے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، تیری نماز نے یہ کرم کیا، تیری یاد نے، نماز تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، تیری یاد نے یہ کرم کیا کہ مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے، میرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اب اگلی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مدینے میں 2 نمازیں ایستا پڑھی ہیں، وہ ہم ایستا پڑھتے ہیں۔ 3 نمازیں نبی علیہ السلام نے جار فرمایا ہے، با جماعت جہر سے پڑھی ہیں، وہ جار پڑھتے ہیں۔ احمد عیسیٰ کا علم اتنا پھوٹ نکلا، اتنا پھوٹ نکلا، نہ اسے مکے کا پتہ چلا، نہ اسے مدینے کا پتہ چلا، نہ اسے یہ پتہ چلا کہ یہ تو صرف حکم نبی علیہ السلام کو ہے، مسلمانوں کو تو حکم ہی نہیں، یہ صورت مکی ہے، اسے نہیں پتا، کیونکہ گدھے کے بچے کو صرف اور صرف مسلمانوں پر اعتراض کرنا ہے، صرف مسلمانوں پر اعتراض، جس طرح وہ مرزائی نہیں کر رہے۔ محمد رسول اللہ سے مراد غلام محمد قادیانی ہے، لیکن اس سے سارے مراد ہیں، سارے رسول ہی مراد ہیں۔ محمد رسول اللہ اکیلے ہیں، پہلے رسول کے ساتھ ابراہیم خلیل کے ساتھ ابراہیم کا نام آیا، عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ عیسیٰ روح اللہ کا نام آیا، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل ذبیح اللہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آدم صفی اللہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نوح نجی اللہ آیا۔ اب سب کے ساتھ ان کے اپنے تخلص آئیں، سب کے ساتھ، لیکن مرزائیوں کو یہ پتہ نہیں، علم ہی نہیں نا، بات تو علم کی ہے، بس کہہ دینا کہ عوام علم جانتی ہے، عوام اتنی علم جانتی ہے جتنا تمہاری عوام، مرزائیوں کی عوام اتنی علم جانتی ہے جتنا ہمارا لیڈر، ہمارا امام، ہمارا پیشوا رحمان ملک جانتا ہے کہ قرآن شریف کا نہ آئی، اس سے زیادہ جہل تم ہو۔ تمہیں تو ویڈیو چینل پہ چڑھا کے چلانی آسان ہے، احمد عیسیٰ کو بھی یہ ویڈیو چڑھائیے، اب اس کے ہماری گدھے وہ اس کو بار بار اپنا ویڈیو کو لگا رہے ہیں تاکہ مسلمان سنیں، کہیں یار بات تو صحیح ہے نا، قرآن پاک کی بات ہے نا، قرآن پاک کی بات تو ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہے کس سے، خطاب کس سے ہے، اور ہے کہاں، جگہ کون سی ہے، مقام کون سا ہے، نہیں پتہ۔ اب میں بتا رہا ہوں وہ مقام مکہ ہے، نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کا مقام ہے، اور صرف مخاطب نبی علیہ السلام ہے، مسلمان نہیں ہیں، صرف مخاطب نبی علیہ السلام ہے۔ پھر میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آخر میں، کیونکہ میں بات بڑی کلیئر کر چکا ہوں، زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں مجھے، آپ خود نکالیں قرآن پاک اور دیکھیں، لفظ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب، اللہ خطاب کر رہا ہے صرف نبی علیہ السلام کو، مسلمانوں کو نہیں، اور کر رہا ہے مکے میں جب نبی علیہ السلام ابھی تک ہجرت فرما کر نہیں آئے، اور صورت بھی مکی ہے، بنی اسرائیل، اس لیے میں نے آیا مقدسہ پڑھ دیے۔ اس کی شروع ہوتا ہے یہ صورت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے، اس سے پہلی آیا مقدسہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہاں ختم ہو گئی، یہ ختم ہوگی، اس سے پہلی آیا مقدسہ ہے، اس سے یعنی پہلی، سیکنڈ لاسٹ، آخری آیا مقدسہ سے پہلی آیا مقدسہ، جس میں اللہ فرمایا قل ادعوا اللہ، تم پکارو اللہ کو، اللہ کے نام سے، او ادعوا الرحمن، یا پکارو رحمان کے نام سے، ایّم لفظ ہے، ایّن ہے لفظ، لیکن جب میم آگے آیا تو ایّم بن گیا، ایّم خاص کر کے، ما تدعو خاص کر کے، یا خاص نام ہے اس کے، جو بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے جتنے بھی خوبصورت نام ہیں، کسی سے بھی پکارو۔ آگے پھر نبی علیہ السلام کو ہے ولا تجہر بصلاتک، محبوب اپنی نماز زیادہ اونچی نہ پڑھ، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی اس کو زیادہ آہستہ پڑھ، وابتغی بین ذالک سبیلا، محبوب درمیانہ سا راستہ اختیار کر، وقل الحمد للہ الذی، اور کہے محبوب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو وہ ذات اس ذات کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی بچہ نہیں، ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے، فی الملک، پوری دنیا میں، فی الملک، پوری دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا وارث ہے پوری دنیا میں جسے وہ ذلیل کر دے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سب سے کبریائی تو اسی کی ہے، تکبر تو اسی کو جچتا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی کبریا ہے، وہی بڑا ہے، وہی کبریا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اب آسان سا ترجمہ ہے، آسان سا مفہوم ہے، احمد عیسیٰ نے مسلمانوں پہ تھوپ دیا کیونکہ علم اتنا ہے، علم اتنا ہے، علم کی بات تو علم کی ہے، بات تو علم کی ہے کہ نہ اسے پتا کہ یہ صورت مکی ہے، اور نبی علیہ السلام کو معراج مکے میں ہوئی، اور معراج ابتدا سے شروع ہو رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور مکے میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ کافر لوگ نبی علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، مارتے تھے، آپ کی آواز سن کے آپ کو روڑے مارتے تھے، آپ پر گوبر پھینک دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا محبوب تو ایسا پڑھ لیا کر، ایسا پڑھ لیا کر، جب مدینے میں آئے تو محبوب جو تیری مرضی ہے، دل کرتا ہے تو ایسا پڑھ، دل کرتا ہے تو اونچی پڑھ، اور نبی علیہ السلام نے اختیار فرمایا زور اور عصر ایسا پڑھتے، مغرب عشاء فجر زور سے پڑھتے، ہمیں کیا خبر ہے، ہمیں کیا پتا کہ رکوع کس کو کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ سجود کیا ہے، یہ تو آقا علیہ السلام کی ادا ہے جو ہم نے دیکھی تو کرنا شروع کر دیا، بس ہمیں کیا خبر تھی رکوع کی، ہمیں ہوش کب تھا سجود کا، آقا تیرے نقشے پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، تیری یاد نے یہ کرم کیا کہ مجھے آست آیا نماز میں، میرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔
احمد عیسیٰ کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے، لعنتیوں کے لیے آج کا میرا درس اتنا کافی ہے، اور مرزائیوں کے لیے بھی کہ نبی علیہ السلام کی ادا ہی ہم ادا کرتے ہیں، کسی غلام قادیانی کانے کو ہم نہیں مانتے، نہ ہی ماننا ہے۔ جتنا مرضی زور لگاؤ اور جھوٹ بولو، خود کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، خود کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور جراللہ نے بھی چلا دیا اپنا اسٹیشن، اور جزاک اللہ نعوذ باللہ من ذالک نے بھی اپنا اسٹیشن چلا دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتوں پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے، جی غلام محمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ تو کہتے ہو تم تو تب گئے، اب تو مان تو گئے ہو، تو اب بھی شرم نہ آئے، اب بھی تمہیں شرم نہ آئے مرزائیو، تو پھر خدا کی لعنت ہے تم پر، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء۔ اب میری ویڈیوز جو بھی نیک لوگ پڑھیں سنیں، یہ تو پڑھتے رہتے ہیں، یہ تو دشمن ہے، لیکن تم پڑھو سنو تو اس کو اپنے دلوں میں بساؤ، نبی علیہ السلام کی محبت کو بساؤ۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، نہ کرو، نہیں کرتے نہ کرو، لیکن نبی علیہ السلام کے غلام بن جاؤ بس۔ میں ایک چیز کا بھوکا ہوں، وہ کیا ہے کہ غلامی رسول کا، تم غلامی رسول اختیار کر لو، وہ میری عاقبت بن گئی بس۔ پتہ نہیں کہ سال 2 سال 3 سال اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یا اس سے کم عمر ہے، زیادہ دینے والا ہے وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے، لیکن ہم نے تمنا نہیں 60 سال کا 3 سال اور مل گئی، آقا علیہ السلام کی عمر کے مطابق کی دنیا سے لے گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ کام کرنے کی ہمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، اس بات پر ہم کو سب کا ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ مضبوطی بھی عطا فرمائے، کیونکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اپنے ایمان پہ پختہ ہوتے ہیں اور پھر اسی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کو اپنا رازق مانتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی غلامی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ